الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب درود و سلام اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جن کے قلب اطہر کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس و معلی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات دی وقار، اس ہی کتاب مبین میں سے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا، کہ جس مقام عالی شان کے اندر مالک رب رحمان نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ مالک رب العالمین اس مقام پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اِذْ يُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۃِ، جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِمْ، بس اللہ پاک نے ان پر خصوصی رحمت یعنی تقوی کو ڈال دیا، اور اللہ جاننے والا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْہِمْ، تو اس نے ان پر خصوصی سکینت عطا فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا، اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ حضرات علی وقار، اس مقام علی شان کو آپ احباب کے سامنے ہوش گزار کرنے کے بعد آج ذوالحجہ کے 20 تاریخ ہے، اور 18 ذوالحجہ کو مالک کی رحمت سے ایک بہت بڑے عظیم سپہ سالار، ایک بہت بڑے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے والے نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، نبی علیہ السلام کے لیے جنہوں نے اپنے مال کو لوٹا دیا، نبی کائنات کے کہنے پر جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے پہ نچھاور فرما دیا، میری مراد جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ ان کو بڑی ہی مظلومانہ انداز کے ساتھ 18 ذوالحجہ کو عصر کی نماز کے وقت شہید کر دیا گیا۔ جو اسلام کے بے باک سپہ سالار تھے، جو دین کے لیے کام کرنے والے تھے، حضرات دی وقار، سیدنا حضرت عثمان بن عفان وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی عصمت کے اندر یہی کافی ہے کہ پوری کائنات کے اندر مالک رب العالمین نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور اپنے نبیوں کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی، لیکن حضرات پوری کائنات کے اندر عثمان جیسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جن کے عقد کے اندر ایک نبی کی یکے بار دیگرے 2 بیٹیاں آ جائیں،
حضرت عثمان بن عفان وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب آپ اسلام نہ لائے تھے تب بھی آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کو عظیم شخصیت ہے کہ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ نے دور جاہلیت کے اندر زنا نہ کیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان وہ عظیم شخصیت تھے کہ آپ کی آنکھوں میں حیا اور غیرت تھی۔ حضرت عثمان بن عفان وہ عظیم شخصیت تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان وہ عظیم شخصیت تھی کہ جن کے ساتھ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے۔ حضرات علی وقار، آج میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا جو مقام تلاوت کیا یہ بھی سیدنا حضرت عثمان کی فضیلت کے اوپر مالک رب العالمین نے نازل فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام عمرہ کی نیت کے لیے تشریف لائے، حضرات علی وقار مشرکین مکہ نے حبیب کائنات اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، تو اس وقت تمام امت مسلمہ تھے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے اپنا ایک سفیر منتخب فرمانا تھا۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے سرداران قریش کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنے سفیر کو منتخب فرمایا۔ وہ سفیر کون تھا؟ وہ میرے پاک پیغمبر کا دوہرا داماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان تھے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا۔ حضرات اس وقت یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حبیب کائنات پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئی۔ حبیب کائنات پوری کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ بن کر کے آئی۔ آمینہ کے لال کو جب یہ علم ہوا کہ میرے داماد حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے، حبیب کائنات نے ایک درخت کے نیچے اپنے اصحاب کو اکٹھا فرمایا اور اس خبر کا اعلان فرمایا، آؤ اللہ کی رضا کے لیے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہم مشرکین مکہ سے جہاد کریں گے۔ حضرات جتنے بھی آمینہ کے لال کے ساتھی تھے، جتنے بھی حبیب کائنات کے پیارے تھے، انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت کرتے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دینے کے بعد اس خبر کا اعلان کر دیا، آقا جی حضرت عثمان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا، حضرت عثمان کے لیے اپنے مال کو لٹانا، حضرت عثمان کے لیے مشرکین مکہ سے جہاد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے کمال کے کائنات نے اپنی کتاب حمید میں اس خبر کا اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین نے اپنے مومنوں بندوں کو مخاطب فرمایا۔ حضرات جتنے بھی میرے محبوب پیغمبر کے ساتھی سارے کے سارے مومن، اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے حبیب پیغمبر میں آپ کے ساتھیوں سے یعنی اللہ کے مومن بندوں سے راضی ہو گیا، اور آگے فرما دیا ان یبایعونک
تحت الشجراتی، جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، بس اللہ نے ان کے دلوں کے اخلاص اور تقوی کو جان لیا اور فرما دیا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اس نے ان پر خصوصی سکینت یعنی خصوصی اطمینان نازل فرما دیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک قریب کی فتح عطا فرما دی، یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بعد مالک رب العالمین نے فتح مکہ کی خوشخبری عطا فرما دی۔ حضرات دی وقار معلوم ہوا جتنے بھی ساتھی آمینہ کے لال علیہ السلام ہوئے اس مقام کے اوپر اکٹھے ہیں، اس درخت کے نیچے پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، حضرات یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، میرا یہ ایمان ہے میرے پاک پیغمبر کے سارے ساتھی جنتی، میرے پیغمبر کے وفادار سارے جنتی، اور حضرات دی وقار آمینہ کے لال علیہ السلام نے اعلان فرما دیا لوگوں سن لو، اس وقت بیعت کرنے والوں کو مالک رب العالمین نے جنت کا ساتھی وغیرہ عطا فرما دیا۔ حضرات یہ بیعت رضوان کس کے لیے؟ سیدنا حضرت عثمان بن عفان کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کے لیے ہجرت کرنے والا۔ حضرات دی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سیدنا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی، ان کے بعد سیدنا حضرت عثمان بن عفان نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کی توحید کے لیے حبشہ شہر کے اندر ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان کون ہے جن کے لیے آمینہ کے لال علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں میرے عثمان تو عزت والا ہے، میرے عثمان تو جنت والا ہے۔ حضرات اپنے پاس سے بات نہیں کروں گا بلکہ مجھے بحر عریش کا وہ واقعہ یاد آیا، روایت بخاری کی ہے، آمینہ کے لال علیہ السلام بحر عریش کے اندر موجود ہیں، دروازے کے اوپر دستخط ہوئی، آنے والا آیا، آمینہ کے لال علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا جو بھی آنے والا ہے، جو بھی دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے اس کو آنے کے اوپر جنت کی خوشخبری دے دو، ان کو یہ بات بتلا دو مالک رب العالمین نے تجھے جنت والا بنا دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اب اس حضرات دی وقار باغ کے دروازے پہ گئے، دروازے کو کھولا، سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نظر آئے، اور لوگوں ابو بکر کو آمینہ کے لال علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میرے تیرے پیر مرشد نے اعلان فرما دیا ہے آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، مالک نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اس بات کا شکریہ ادا کیا۔ حضرات پھر اسی حضرات باغ کے اندر دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، آنے والا خوش قسمت آتا ہے، حبیب کائنات کو بتلایا جاتا ہے۔ امام اعظم نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرات جب دروازہ کھولا جاتا ہے سامنے سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہے، میرے پاک پیغمبر کی خوشخبری حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دی، عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، پیکر حسن و جمال کہہ رہا ہے، پوری کائنات کا امام کہہ رہا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان فرمایا۔ حضرات پھر دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، پھر نبی سے ابو موسیٰ نے پوچھا اللہ کے حبیب پیغمبر اب کیا کہوں؟ میرے پاک پیغمبر نے کہا آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو اور اس بات کا اعلان بھی کر دو کہ تجھے آخری وقت کے اندر مصیبت و افلاس کے اندر مبتلا بھی کیا جائے گا، پریشانی کے اندر مبتلا بھی کیا جائے گا، لیکن تیری استقامت کو اللہ نے پہاڑ بنا دینا ہے۔ حضرات بھی وقار جب دروازے کو کھولا گیا سامنے میرے پاک پیغمبر کا دوہرا داماد حضرت عثمان بن
بن عفان تھے، حضرت عثمان بن عفان کو سیدنا حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں آمینہ کے لال نے آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ حضرت عثمان نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرات ایک بار نہیں بلکہ میرے عثمان کو حبیب کائنات کی زبان سے 20 مرتبہ جنت کی بشارت ملتی ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ہاں حضرات بھی بازار آپ کو معلوم ہوگا وہ 10 خوش قسمت جن کو آمینہ کے لال علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک کے اندر جنت کی بشارت دی، ان میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فی الجنہ، ان میں سے سیدنا حضرت عمر بن خطاب فی الجنہ، ان میں سے سیدنا حضرت عثمان بن عفان فی الجنہ، ان میں سے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ جنہ، ان میں سے حضرت طلحہ فی الجنہ، ان میں سے حضرت زبیر فی الجنہ، ان میں سے حضرت سعید کو میرے پاک پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میرے پاک پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے حضرت عبید اللہ ابن جراح کو میرے حبیب کائنات نے جنت کی خوشخبری کی۔ حضرات بات دور نہ نکل جائے، آمینہ کے لال علیہ السلام نے حضرت عثمان کو 20 دفعہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرات روایت بخاری کی ہے، مجھے یاد آیا حبیب کائنات علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی معیت کے اندر اپنے ساتھی اپنے رفقا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ اپنے ساتھی حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ میرا پیغمبر مدینوں کی گلیوں سے گزرتا ہوا حضرات دی بکار بہت پہاڑ کے سینے پہ آتا ہے۔ حضرات اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، آئیے گا بخاری کو پڑھ کے دیکھیے گا، آئیے گا سیاق ستہ کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے جب احد پہاڑ کے سینے پہ قدم رکھا، احد پہاڑ میں کمکمی آ گئی، وہ کیوں نہ کانپے، اس کے اوپر امام الانبیاء آئے، وہ کیوں نہ کانپے، اس کے اندر اوپر کائنات کا سب سے بڑا صدیق آیا، وہ کیوں نہ کانپے، اس کے اوپر کائنات کا سب سے بڑا حیادار عثمان آیا، وہ کیوں نہ کانپے، اس کے سینے کے اوپر کائنات کا سب سے اعلیٰ شجاع حضرت عمر بن خطاب آئے۔ میرے پیغمبر نے کہا عصمت احمد بہت ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر امام الانبیاء ہے، حبیب الانبیاء ہے، پوری کائنات کا امام پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے، تیرے اوپر میرا صدیق ہے، تیرے اوپر میرے 2 شہید ہے۔ حضرات دی وقار وہ کون ہے؟ ایک سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہے، ایک سیدنا حضرت عثمان بن عفان ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک کے اندر حضرت عثمان کی شہادت کا اعلان فرما دیا۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی پاک کے اندر حضرت عثمان کی رفت کا اعلان فرما دیا۔ حضرات یہ حدیث آپ احباب کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے ایک محفل میں بیٹھ کر کے 17 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ حضرات یاد کیجئے گا جیش اسرا کو جنگ تبوک کا موقع ہے، حبیب کائنات علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حبیب کائنات نے کہا آؤ جہاد کے لیے اپنے مال کو لے کے آؤ، آؤ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نچھاور فرماؤ۔ صحابہ کرام جو مال سے محبت نہ کرنے والے، صحابہ کرام جو اولاد سے محبت نہ کرنے والے، صحابہ کرام جو اپنی جان سے محبت نہ کرنے والے، ان کی محبتوں کا مرکز کائنات کا امام محمد ہے، ان کی محبتوں کا مرکز کائنات کا امام آدم محمد کریم ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے جیش اسرا کے لیے تعاون مانگا، حضرت عثمان کے حضرات 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میرے پیغمبر کے وہاں پاؤں کے اوپر نچھاور فرما دیے۔
پھر میرے پیغمبر نے کہا پھر 100 اونٹ نچھاور فرما دیے، پھر میرے پیغمبر نے کہا پھر 100 اونٹ نچھاور فرما دیے۔ حضرات آئیے گا، نبی کے فرمان کو اٹھا کے دیکھیے گا، ایک ہی مجلس کے اندر حضرت عثمان بن عفان نے حضرات 940 اونٹ اللہ کے راستے میں نچھاور فرما دیے۔ پھر میرے پیغمبر نے کہا حضرت عثمان اپنے گھر میں جاتے ہیں، 1000 اشرفیاں 1000 درم و دینار لے کر کے آتے ہیں اور 60 گھوڑے سامان سے لدے لے کر کے آتے ہیں، پیغمبر کے حکم کے اوپر نچھاور فرماتے ہیں۔ حبیب کائنات کی چولی کے اندر 1000 درم و دینار ہے، کبھی کائنات کا امام ان 1000 درم و دینار کو اپنے ایک ہاتھ کے اوپر اچھالتے ہیں، دوسرے ہاتھ کے اوپر پکڑتے ہیں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے ہیں اور اس سفر کا اعلان فرماتے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ کرے، میں محمد تیری جنت کا ضامن ہوں۔ حضرات دی بغار عثمان وہ ہے جن کے لیے حبیب کائنات نے یہ 2 الفاظ پوری کائنات کے امام نے کہے تو کہے، عثمان کے لیے کہے میرے پیغمبر کے بڑے وفادار، میرے پیغمبر کے بڑے جانشار، میرے پیغمبر کے بڑے غلام، لیکن حضرات کائنات کے اندر اگر نظر آئے گا حضرت عثمان منفرد نظر آئے گا، اور لوگوں کیوں نہ آئے، حبیب کائنات علیہ السلام نے سیدنا حضرت عثمان کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ دے دی۔ میرے پاک پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، ایک بیٹی کا نام حضرت زینب ہے، ایک بیٹی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا عقد حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرات وہ وقت بھی آتا ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، میرے پیغمبر کی پیاری بیٹی بیماری کے اندر مبتلا ہے، حبیب کائنات نے کہا آئیے گا جہاد کے لیے تلوار اٹھا کر کے میدان کارزہ میں آئیے گا۔ حضرت عثمان اٹھے، اپنی فکر لے کر کے اٹھے، اپنے دل میں سوچ لے کر کے اٹھے اور اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر کے اٹھے کہ فکر نہ کرو، بڑی ضرورت تو ہم دیں گے، لہو کا دیر چراغوں میں جلانے کے لیے، قرآن و سنت کی عصمت کے لیے ہم ہوں گے سب سے پہلے، سب سے آگے، اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان آئے، تلوار کو اٹھا کر کے میدان کارزہ میں آئے، حبیب کائنات نے عثمان کو تلوار اٹھائے دیکھا، کہا پیارے عثمان تو ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں جائے گا بلکہ میری پیاری بیٹی کی تو تیمار داری کرے گا، رب اکبر کی قسم ہے مال غنیمت میں تیرا حصہ موجود ہے، جہاد کرنے والے میں تیرا نام موجود ہے۔ حضرات دی بکار وہ وقت بھی آیا، ادھر جنگ بدر کی فتح کا وقت آیا ہے، میرے پیغمبر مدینہ الرسول میں تشریف لے کر کے آئے، حبیب کائنات کو اپنا پیارا عثمان نظر نہ آیا، کہنے والوں نے کہا اللہ کے حبیب پیغمبر آپ کا عثمان آپ کی پیاری بیٹی کی قبر کے اوپر بیٹھا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے آپ کی بیٹی اپنے پاس بلا نہیں ہے۔ حضرات موت تو آنی ہی آنی ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے، جس طرح پچھلے دنوں ہماری 2 بھانجیاں اللہ کے پاس چلی گئی، ان کی ایک بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی اور میرے کزن محمد اکرم کی بیٹی کی بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی۔ حضرات موت تو آنی ہی آنی ہے، کسی کو موت آئی گھر میں بیٹھ کر کے آئی، کسی کو موت آئی گھر کے باہر نکلتے ہوئے آئی، کسی کو موت آئی پانی کے اندر ڈلتے ہوئے آئی، کسی کو موت آئی حضرات کسی ایکسیڈنٹ کے اندر آئی، کسی کو موت آئی ادائے کلمت اللہ کو بلند کرتے ہوئے آئی۔ حبیب کائنات کی پیاری بیٹی
حضرت رقیہ دنیا سے چلی گئی ہے، میرے باپ پیغمبر مدینہ منورہ میں فاتحہ بن کر کے آئے، شجاع بن کر کے آئے، دلیر بن کر کے آئے، پوری کائنات کے امام بن کر کے آئے، میرے پیر کے سامنے عثمان نظر نہ آیا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کی ڈیری پہ جاتے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عثمان کے آنکھوں میں آنسو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حبیب کائنات نے کہا وہ میرے عثمان نہ رو، رب اکبر کی قسم ہے میں محمد تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، یہ ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹی تیری عقد کے اندر دے دیتا ہوں۔ حضرات وہ وقت بھی آیا، حبیب کائنات کی دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ بن گئی۔ اور لوگوں سن لو، حضرت عثمان بن عفان کو مالک نے دو نوروں والا بنا دیا، ذوالنورین بنا دیا۔ کائنات کے اندر بڑے انبیاء آئے، کائنات کے اندر بڑے رسول آئے، کائنات کے اندر بڑے پیغمبر آئے، کائنات کے اندر بڑے نبی کے صحابہ آئے، لیکن حضرت عثمان وہ ہے جو پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جو دو نور والا ہے، جس کے اندر محمد کریم کی دو بیٹیاں ہیں۔ حضرت عثمان کی عزت اور رفعت کا عالم کیا ہے؟ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر ہر نبی کا ساتھی ہے، جنت کے اندر ہر نبی کا رفیق ہے، میں محمد کا ساتھی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اور لوگوں دنیا کے اندر بھی ساتھی حضرت عثمان بن عفان ہے، آخرت کے اندر بھی ساتھی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اور سیدنا حضرت عثمان بن عفان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے؟ ایک دن حبیب کائنات مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے، آمینہ کے لال علیہ السلام اپنے اصحاب کو فتنوں کا تذکرہ فرما رہی ہے۔ وہ فتنہ بھی آئے گا، یہ فتنہ بھی آئے گا، ایک دن ہوگا، فتنوں کے انبار ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے اجمعین نے کہا اللہ کے حبیب جب فتنے ہوں گے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم کس کے ساتھ چلیں گے، فتنوں سے بچ جائیں گے؟ میرے پیر نے کہا، کائنات کے امام نے کہا، وہ سعا کے چہرے والے نے کہا، وہ یاسین کے تاج والے پیغمبر نے کہا، پوری کائنات کے امام پیغمبر نے کہا کہ جس کے لیے مالک نے اعلان فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تلک آسمان سے وحی نہ آ جائے۔ اس پیغمبر نے کہا صحابہ جب فتنے آئے، اس پیغمبر نے کہا میرے یارو جب فتنے آئے آپ نے وہ سامنے جاتے ہوئے نوجوان کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت کعب دوڑے ہوئے جاتے ہیں، اس جوان نے مراسا مارا ہوا ہے، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ حضرت کعب جاتے ہیں، چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، لوگوں کو کون ہے؟ وہ میرے پیغمبر کا دوہرا داماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان ہے۔ حدیث کی کتاب کتب فرماتی ہے حضرت کعب نے حضرت عثمان کے چہرے کو یوں پکڑا، پیغمبر کی طرف کہا اے میرے پیغمبر کیا یہ عثمان ہر فتنے اور فساد کے موقع پر حق پر ہوگا؟ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں کعب، جب فتنے آئیں گے، جب فساد آئے گا، جب فتنوں کے انبار ہوں گے، میرا عثمان بن عفان اکبر ہوگا۔ اور لوگوں عثمان کی عصمت کیا ہے؟ میرا پیغمبر وہ ہے جو ہر کسی کے لیے رحمت بن کر کے آیا، ہر کسی کے لیے رحمت کا مجسمہ بن کر کے آیا، کہ جس کے لیے مالک نے اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر کی توہین کرنے والا عبداللہ بن ابی ہے، ہاں ہاں حضرات یہ منافق ہے، جب یہ فوت ہو جاتا ہے اس کا بیٹا یہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ آمینہ کے لال علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آقا جی میرے باپ نے ہر وقت آپ کی توہین کی، میرے باپ نے آپ کے
دین کی پابندی نہ کی بلکہ منافقت کا مظاہرہ کیا. لیکن حبیب کائنات باپ تو باپ ہی ہوا کرتا ہے، وہ میرے بابا ہے. اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے وجود اطہر کے اوپر جو کپڑے ہیں میرے بابا کے کفن کے لیے دیجیے گا. وہ رحمت العالمین پیغمبر، انہوں نے اپنے وجود اطہر سے اتارے ہوئے کپڑے عبداللہ کے باپ عبداللہ بن ابی کو دے دیے. عبداللہ بن ابی کو اس کفن کے اندر دفن کی تیاری کی گئی. پیارے پیغمبر کو بلایا گیا، حبیب کائنات آئیے گا، میرے باپ کو قبر کے اندر اتاریے گا. آمینہ کے لال نے اتار دیا. کہنے والے حضرت عمر بن خطاب ہے، آقا جی یہ تو وہ ہے جو آپ کے حرم کے اوپر حملہ کرنے والا، یہ تو وہ ہے جس نے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا. حضرات سن لیجئے گا میرے پیغمبر کے دشمن کتنے ظالم دشمن ہے. انہوں نے میرے پیغمبر کے حرم کے اوپر بھی حملہ کیا. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت کے اوپر بھی حملہ کیا. مالک رب العالمین نے اما عائشہ کو عزت والا اور طہارت والا بنانے کے لیے سورہ نور کو نازل فرما دیا. اور حضرات بھی وقار سیدنا حضرت عمر نے کہا اللہ کے حبیب پیغمبر یہ اسلام کی نفی کرنے والا عبداللہ بن ابی، یہ اسلام کا مخالف عبداللہ بن ابی، یہ اسلام کو اور حضرات بھی وقار کمزور کرنے والا عبداللہ بن ابی. آپ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے جائیں گے میرے پیغمبر میرا دل چاہ رہا ہے آپ نہ جائیں. حبیب کائنات علیہ السلام نے فرمایا نہ میرے عمر، اللہ رب العالمین نے مجھ محمد کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. مالک نے اعلان فرما دیا اے میرے پیارے یہ تیری توہین کرنے والا ہے. اگر تیری توہین کرنے والا تیرا سگا چاچا ابو لہب ہو، مالک رب العالمین اس کو دنیا میں شریر کر دے. اور یہ تو عبداللہ بن ابی ہے، اس لیے آپ 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرو گے، میں رب العالمین معاف نہیں کروں گا. اور میرے پاک پیغمبر نے کہا اے اللہ اگر 71 مرتبہ میری دعا کرنے سے تجھے معاف کر دے میں محمد اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، امام دین ہے، پوری کائنات کا پیر ہے، پوری کائنات کا قائد اعظم ہے. حضرات دی وقار جب میرے پیغمبر کی توہین کی باری آئی، میرا پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا. اب حضرت عثمان کی جب باری آتی ہے، میرے پیغمبر مدینہ منورہ میں موجود ہے، ایک جنازے کو لایا جاتا ہے. میرے پیغمبر کو کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب پیغمبر یہ جنازہ پڑھائیے گا. آمینہ کے لال علیہ السلام نے کہا صفوں کو درست فرمائیے گا. حضرات صفوں کو درست کر دیا گیا، جنازے کو پڑھانے کی تیاری کر لی گئی. میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ آپ آقا علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. میرے پیر نے پوچھا یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضرات روایت بخاری و مسلم کی ہے. میرے پیر کو فرمایا گیا آقا جی فلاں بن فلاں ہے. میرے پیر نے کہا یہ وہ ہے جو میرے عثمان کے متعلق بہت رکھنے والا، یہ وہ ہے جو میرے عثمان کو گالیاں دینے والا، یہ وہ ہے جو میرے عثمان کو تبرہ بولنے والا. میں محمد الرسول اللہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا. حضرات جب اپنی باری آئی عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے حبیب کائنات تیار ہو گئے. جب پیارے عثمان کی باری آئی اور پتہ چلا یہ میرے عثمان کو گالیاں نکالنے والا ہے، آمینہ کے لال نے کہا اٹھا لو اس کا جنازہ میت، میں محمد الرسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حضرات بھی بخار یہ کون ہے؟ یہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان ہے اور اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے. ایک دن آقا علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود ہے، بیماری کا عالم ہے. حبیب کائنات علیہ السلام کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ موجود ہے. اما جان فرماتی ہیں حبیب کائنات سیدنا حضرت ابو بکر کو بلایا جائے، آپ ان سے گفتگو فرمائے. میرے پیغمبر نے کہا نہیں. کہا سیدنا حضرت عمر بن خطاب کو بلایا جائے، آپ ان سے گفتگو فرمائے. میرے پیر نے کہا نہیں.
کہا حضرت عثمان بن عفان کو بلایا جائے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان آئے، آمینہ کے لال علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں۔ گفتگو فرمائی، اس گفتگو کا پتہ اس دن لگا جب 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان بن عفان کو خارجیوں نے شہید کیا۔ حضرت عثمان بن عفان کو آمینہ کے لال علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک میں کہا پیارے عثمان، اللہ تجھے ایسا کرتا پہنائے گا جس کرتے کو اتروانے کے لیے لوگ بڑی کوشش کریں گے، لیکن پیارے عثمان آپ نے وہ کرتا اتارنا نہیں ہے۔ حضرات وہ کون سا کرتا تھا؟ وہ دارالحکومت کا کرتا تھا، وہ خلافت کا کرتا تھا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا اس کرتے کو اتارنا نہیں ہے۔ کون عثمان ہے؟ کیا اس کی عزت ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، حضرت عثمان وہ عثمان ہے کہ جب وہ قبر کے اوپر جاتے، قبر کی ڈھیری دیکھتے، اس کے اوپر جاتے، اتنا روتے کہ وہ آنسو آپ کی داڑھی مبارک کو تر کر دیتے۔ کسی نے کہا عثمان تو وہ ہے کہ جس کو پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ عثمان تو وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا عثمان فی الجنہ۔ عثمان تو وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ کرے، میں محمد تیری جنت کا ضامن ہوں۔ لیکن عثمان وجہ کیا ہے؟ آج قبر دیکھی، قبر کی ڈھیری دیکھی اور تو رونے لگا۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا حبیب کائنات نے فرمایا ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اگر کوئی بندہ قبر میں کامیاب ہو گیا، اگلے سارے مراحل میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے حضرت عثمان قبر کو دیکھ کر رونے والے، حضرت عثمان قبرستان میں جا کر کے آنسو بہانے والے۔ اور کون عثمان ہے جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے؟ حضرت عثمان جامع القرآن ہے، قرآن کو ایک جلد کے اندر کرنے والا حضرت عثمان ہے، قاری القرآن حضرت عثمان ہے، حافظ قرآن حضرت عثمان ہے۔ اور ان کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہے؟ وہ 7 دنوں میں تہجد کی نماز میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان جو قرآن سے لگاؤ لگانے والا۔ آج ہم نے قرآن کو سنا، قاری صاحب کی آواز میں سنا، آج ہم نے قرآن کو دیکھا، لیکن حضرات آج ہمارے لیے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے ہم نے ٹائم ٹیبل بنا لیا، فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں لوگوں سے ملوں گا، فلاں طریقے کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری کروں گا۔ لیکن حضرات قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے حضرت عثمان نے نبی کا فرمان بیان فرما دیا، اور لوگوں سن لو، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے سب سے اعلیٰ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب کائنات کی زبان ہے، روایت حضرت عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان قرآن سے لگاؤ لگانے والا، جامع القرآن، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ۔ اور اس کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہے کہ آخری وقت ہے تب بھی وہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور کسی نے آ کر کے حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ کی انگلیوں کو کاٹا گیا، تو حضرت عثمان نے کہا یہ وہی انگلیاں ہیں جو قرآن کو لکھا کرتی تھی۔ ہاں، حضرت عثمان کاتب رہی ہے، حضرت عثمان پڑھے لکھے پیغمبر کے ساتھی ہیں، حضرت عثمان وہ ہے جو پورے قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ اور لوگوں، حضرت عثمان نے غلامیوں کو کہا آج ان انگلیوں کو کاٹ رہے ہو، یہ وہی انگلیاں ہیں
جن انگلیوں نے قرآن کی تحریر کی ہے، حضرت عثمان قاری القرآن ہے۔ کون عثمان ہے اور اس کی عزت اور عفت کا عالم کیا ہے؟ حضرات آئیے گا، حضرت عثمان بن عفان کی شان اور عفت کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے یہ بات روش گزار کروں۔ حضرت عثمان دور جاہلیت میں نہ ثنا کرنے والے، حضرت عثمان دور جاہلیت میں نہ شراب پینے والے، حضرت عثمان بردبار اور تحمل والے، حضرت عثمان شجاع اور بہادر، حضرت عثمان حیا والے، اور ان کی حیا کا عالم کیا ہے؟ ایک دن پیر مرشد علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے، میرے پیغمبر کے دروازے کے اوپر دستخط دی، دستخط دینے والا دستخط دیتا ہے، کہا میں ابو بکر ہوں، پیغمبر سے ملنے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے کہا ابو بکر جلدی آؤ، میرے پاس اپنی حاجت لے کر کے آؤ۔ حضرات روایت بخاری کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے پیغمبر کے سامنے اپنی آرزو رکھی، واپس پلٹ گئے، اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دستخط دینے والا دستخط دیتا ہے، کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب پیارے عمر میرے چاچو آئے، میرے پیغمبر نے کہا پیارے عمر جلدی آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب میرے پیغمبر کے دامن کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے پیغمبر کے محل میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حجرہ اما عائشہ میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پھر دروازہ دستخط دینے والا دستخط دیتا ہے، کہا کون ہے؟ کہا میں عثمان بن عفان ہوں۔ میرے پیغمبر جلدی سے اٹھتے ہیں، اپنی انگلی مبارک کے اوپر اپنا کپڑا کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اب پیارے عثمان اندر آؤ۔ حضرت عثمان آئے، حبیب کائنات سے باتیں کی، واپس پلٹ گئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ نے کہا میرے بابا آئے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے بلا لیا۔ میرے چاچو آئے، آپ کی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے بلا لیا۔ جب میرے پیارے عثمان بن عفان آئے، آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو ڈھک لیا، آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو ڈھکنے کے بعد اپنے وجود کو درست فرمایا۔ اما عائشہ فرماتی ہے آقا جی وجہ کیا ہے؟ میرے تیرے پیر مرشد نے فرمایا پیاری عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں کہ جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، اور لوگوں کائنات میں سب سے حیا والا حضرت عثمان ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ میرے پیر مرشد نے کہا میری امت میں سب سے رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہے، میری امت میں سب سے زیادہ سخت اسلام کے لیے حضرت عمر بن خطاب ہے، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا حضرت عثمان بن عفان ہے، میری امت میں سب سے بڑا قاضی اور قاری حضرت علی المرتضیٰ ہے، میری امت میں سب سے زیادہ قرآن کا قاری حضرت ابی بن کعب ہے، میری امت میں سب سے زیادہ فراست کا علم رکھنے والا حضرت زید بن ثابت ہے، میری امت میں سب سے زیادہ امین حضرت عبید اللہ ابن جراح ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا حضرت معاذ بن جبل ہے۔ اور لوگوں اسی لیے صحابہ کرام نے کہا رب اکبر کی قسم ہے پوری محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی وراثت کا علم جانتا ہے پوری امت میں سے دو شخصیات ہے، ایک سیدنا حضرت عثمان بن عفان ہے اور دوسرا سیدنا حضرت زید بن ثابت ہے۔ حضرات دی وقار حضرت عثمان عزت والے، حضرت عثمان رفت والے، اور آج لمحہ فکریہ ہے اگر کوئی کالے بدن والا سیدنا حضرت عثمان کے متعلق تبرہ کرے، اگر کوئی کالے وجود والا سیدنا عمر بن خطاب کے متعلق تبرہ کرے، اگر کوئی کالے وجود والا
ابو بکر صدیق کی ذات پاک کے اوپر تبرہ کرے، نہ ان کو باباغ طبر کہوں گا، رب اکبر کی کہوں گا، للکار کر کے کہوں گا۔ نبی کے سارے صحابہ عزت والے ہیں، اور کسی اہل دل نے کہا ہے اور دشمن صحابہ بول ذرا، اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، عامل بھی صحابہ کے حق میں، کامل بھی صحابہ کے حق میں، باطل بھی صحابہ کے حق میں، تورات صحابہ کے حق میں، انجیل صحابہ کے حق میں، قرآن لا ریب کی آیاتوں کی تنزیل صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، سعدوں کو آمین صحابہ ہے، آسن میں حسین صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روضے میں، وہ دیکھ لو آج بھی روضے میں، اور کالے بدن والو وہ دیکھ لو آج بھی روضے میں، روزے کے مکین صحابہ ہیں، صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہاں میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کالے بدن والوں نے، ان ذلیل لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اطاعت کے متعلق بدگمانی کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعۃ المبارک یہی سے شروع کیا جائے گا کہ حضرت عثمان بن عفان کا دور اقتدار کیسا تھا، اور آپ کی شہادت، مظلومانہ شہادت، اور کس طرح ظالموں نے آپ کو